یہ وہ لوگ ہیں جن کو صحبت میں رکھنے کا حکم اللہ نے دیا، وہ اس میں شامل نہیں ہے تو کدھر کے صحابہ کرام ہیں؟ یہ وہ گروہ ہے جس کو صحبت رسول حاصل ہوئی، جس کا قرآن نے ثبوت دیا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صحابی کا مرتبہ بڑا ہے یا ولی اللہ کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ بڑا ہے، بھلے وہ ولیوں میں سے ہو یا وہ صحابیوں میں سے ہو۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں کہ اگر تمام صحابہ اکرام کا مرتبہ ایک جیسا ہوتا اور تمام فضیلت کے اعلیٰ ترین درجوں پر فائز ہوتے تو کیا اسلام کی تاریخ اتنی ہی رنگین ہوتی جتنی اب ہے؟ جب واقعہ کربلا ہوا ہے اس وقت بھی کم و بیش 40,000 صحابہ اکرام موجود تھے، لیکن کوئی امام حسین کی مدد کو نہیں آیا۔ صحابیوں میں سے بھی اگر کسی کا مرتبہ بڑا ہے تو انہی اصول کے اوپر بڑا ہوگا جو اللہ نے دیے ہیں، اور اس کے بعد جو دور آیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اب ایک بات آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ولایت ہے یہ آفر ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے صحابہ اکرام ولایت پر فائز ہوں۔ یہ جو مولوی حضرات کہتے ہیں کہ صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا ایک ریزن یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا وہ صحابی ہے، لہٰذا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اس کا بڑا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحبت ہے وہ صرف ظاہری صحبت کے اوپر تو محدود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی صحبت بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ظاہری صحبت اتنی افضل و اعلیٰ ہوتی تو ایسی صورت میں تو سوائے چند لوگوں کے باقی سب کے ساتھ زیادتی ہے کہ اتنی بڑی سعادت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ایک قلیل عرصے کے لیے 23 سال کے لیے وہ صحبت رہے، تو ان 23 سالوں میں اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ ساری کائنات کے انسانوں کو مکے میں پیدا کر دیتا تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہوتا، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے۔ تو جو حضور کے اس دور کے بعد پیدا ہوئے اور صحبت رسول سے محروم رکھا گیا اس میں کس کا قصور ہے؟ تو اگر ہم سارا کا سارا زور صحبت رسول پر دے دیں، ظاہری صحبت پر، تو پھر تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے۔ لیکن معاملہ ایسا ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ لوگ اعلیٰ ہوئے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا باطنی فیض ملا۔ اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سب سے بہترین کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے کہ جس کو دیکھ کے تمہارے اندر اللہ کا ذکر شروع ہو جائے۔ تو احادیث میں تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے فضیلت کی۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی سب سے افضل ہیں، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک جو معیار سٹینڈرڈ ہے وہ تقویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج میں تعصب کے اور قومیت کے سارے بت اپنے پاؤں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں، کسی عرب کو کسی عجم پر فضیلت نہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ عرب اور عجم میں کوئی فرق نہیں رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک معیار تقویٰ ہے، طہارت، پاکیزگی، من کی طہارت۔ تو اب ذرا غور فرمائیے کہ جب عربی عجمی سے افضل نہیں ہے تو عجمی میں سے تو کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ وہ عرب سے باہر تھے۔ تو معیار اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ کہیں بھی
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو کہا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے۔ اب ذرا بات اس پر آ جائیے کہ قرآن نے نبوت کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ کے نزدیک نبیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک مومنوں میں کوئی فرق ہوگا؟ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور ان باتوں کا مقصد پوچھئے کیا ہے؟ یہ آج کے مولویوں کی نہیں ہے کہانی، یہ ایک سازش 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ اہل بیت کے مقابلے میں ایک ایسا گروہ جو ہے مسلمانوں کے ذہن میں داخل کیا جائے کہ جس کی اہمیت سب سے افضل و اعلیٰ بتائی جائے تاکہ مولا علی اور آل رسول کی کاٹ ہو۔ کہاں تھے وہ سارے صحابی جب حضور نے فرمایا تھا لاؤ کسی کاتب کو بلا کے لاؤ، قلم اور دوات لے کے آؤ، میں نصیحت کر دوں؟ کہاں تھے وہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی اور تلواریں نکل آئیں اور شور شرابہ ہوا؟ کہاں تھے وہ صحابی سارے جو سب سے اتنے افضل تم نے بیان کر رکھے ہیں؟ کہاں تھے وہ؟ ایسا نہیں ہے، یہ صحابہ کی رٹ لگا رکھی ہے ان مولویوں نے، 1400 سال سے یہ رٹ لگا رکھی ہے، آج کی بات نہیں ہے یہ۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ اہل بیت، آل رسول، مولا علی کی کاٹ کی جائے اور ایک ایسا یعنی گروہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا جائے کہ جس کے لیے وہ باقی تمام کو جو ہے بھلا دیں۔ بہت ساری احادیث جھوٹی ہیں، جیسے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے کہ میرے تمام صحابی ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کو بھی پکڑ لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ارے یار، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر پر فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کا کیا بنے گا؟ کیوں کسی بھی صحابی کو پکڑیں ہم ہدایت کے لیے؟ اگر تم اس حدیث کو دیکھو گے تو مولا علی کی کاٹ ہو جائے گی کہ جی مولا علی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، کسی بھی صحابی کو فالو کر لو۔ یہ ایک گہری چال اور سازش تھی خارجین کی۔ آج آپ دیکھتے ہیں شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہیں، لیکن جو زمانہ گزر گیا ہے وہ اتنا خطرناک زمانہ تھا، اتنا خطرناک زمانہ تھا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آل رسول کے ائمہ اکرام کو اٹھا کے جیل میں کیوں رکھا گیا؟ کسی اہل بیت کے امام کو زہر دیا گیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیوں؟ ارے آپ تو صرف کربلا کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، باقی جو ائمہ اکرام اہل بیت کے گزرے ہیں انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، ان کے اوپر کتنا ظلم کیا ہے آپ کے مسلمانوں نے، کبھی آپ نے غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ کتنے ائمہ کرام گزرے ہیں جن کو جیلوں میں رکھا، کسی کو زہر دے کے مار دیا، ایک تحریک نکلی خارجین کی۔ آج آپ جن کو سلفی وہابی دیوبندی کہتے ہیں نا، آج تو یہ اسلام کے فرقے ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو یہ سارے خارجین تھے جنہوں نے اہل بیت کے ائمہ کرام اور آل رسول کے خلاف محاذ کھڑا کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ محمد اسماعیل بخاری جو بخاری شریف کے یعنی مؤلف ہیں، وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اہل بیت، آل رسول اور مولا علی سے روایت کردہ حدیثوں کو اپنی کتاب میں شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ امام بخاری نے مولا علی اور اہل بیت کی روایت کردہ حدیثوں کو اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا، لہٰذا خارجین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ سب سے زیادہ مستند کتاب امام بخاری کی حدیث کی ہے، کیونکہ اس میں اہل بیت کی، مولا علی کی کوئی روایت شامل نہیں تھی۔ بہت پروپیگنڈا کیا گیا اہل بیت کے خلاف، آل رسول کے خلاف۔ تو یہ سارا کا سارا جو پروپیگنڈا ہے صحابہ اکرام کے حوالے سے، یہ سارا کا سارا آل رسول اور مولا علی کے خلاف۔ اب دیکھیں نا کہ جب آپ امیر معاویہ کے کرتوت بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مولوی؟ ان کو کچھ نہ کہو، وہ صحابی رسول ہیں۔ آ گیا نا عذر ان کے سامنے۔ یہاں تک کہ یزید کے بارے میں بھی جھوٹی حدیثیں گھڑ رکھی ہیں۔ خاص طور پر ایک حدیث کہلاتی ہے حدیث قسطنطنیہ۔ حدیث قسطنطنیہ میں یہ حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جو قسطنطنیہ پر لشکر مسلمانوں کا حملہ آور ہوگا اور جو اس میں شرکت کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اس کے بارے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یزید نے اس میں شرکت کی تھی،
لیکن جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قسطنطنیہ پر 17 حملے ہوئے، اور حضور نے جو ذکر کیا تھا وہ پہلے حملے کا کیا تھا، اور یزید شامل ہوا تھا 17ویں حملے میں۔ یہ ایک بگاڑ ہے جو دین اسلام میں، تاریخ اسلام میں ان خارجین نے، مرتدین نے بپا کر رکھا ہے۔ یہ جو راگ الاپتے رہتے ہیں نا، صحابی 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 صحابی، جو صحابی کا راگ الاپے نا، سمجھ جاؤ مولا علی کا دشمن ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اللہ کے حکم پر اپنی صحبت میں رکھا، ان کا لقب صحابی نہیں تھا، اہل صفا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں موجود ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو صحبت میں رکھنے کا حکم اللہ نے دیا، وہ اس میں شامل نہیں ہے تو کدھر کے صحابہ کرام ہیں؟ یہ وہ گروہ ہے جس کو صحبت رسول حاصل ہوئی، جس کا قرآن نے ثبوت دیا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو صابر بنا لے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں تجھے ان لوگوں کی پسند نہ ہوں، جیسے ظاہری گندگی ہے، بدبو ہے، پسینے کی بو، مٹی میں اٹے ہوئے بال ہیں، آپ کو پسند نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ صبر کیجیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو صبح سے شام تک تیرے رب کو پکارتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ یریدون وجہہ، اور اس کے دیدار کے طلبگار ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اپنی آنکھیں نہ پھیر لینا ان لوگوں سے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے لیے کہی کہ جو حضور کی محبت میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، جیسے کہ آپ نے کوٹھی شریف میں دیکھا، سینکڑوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے سرکار کے آستانے پر مقیم ہو گئے، وہیں زندگی گزارنا، سینکڑوں لوگ۔ اسی طرح وہ لوگ تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جتنے بھی آپ لوگوں نے جن کو بڑے بڑے صحابہ کرام بنا رکھا ہے، ان میں ایک بھی شامل نہیں ہے اصحاب صفا میں۔ اجی آپ کو اگر تاریخ کا پتہ چلے تو آپ بڑے پریشان ہو جائیں۔ یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ کیا حضور کے لیے کہ آپ ان کو اپنی صحبت میں رکھیں، اور جو مسلمانوں کے صحابہ ہیں ان میں ایک بھی شامل نہیں ہے ان میں سے۔ ہم کو باطنی طور پر کیا پتہ چلا؟ ہم کو باطنی طور پر پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں ٹوٹل نمبر صحابہ کرام کا کتنا ہے، یعنی کم و بیش، یعنی ایک آگے پیچھے ہو جائے، کم و بیش 150 صحابہ ہیں بس، باقی سب سیاپا ہیں۔ اچھا، اب جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفا کو دی، بعد میں آنے والے اولیاء کو بھی وہی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا علی نے دی۔ جو تعلیم اس دور میں ملی، بعد میں آنے والوں کو بھی حضور کی صحبت اور وہی تعلیم ملی، تو کیا فرق پڑتا ہے پھر کہ یہ حضور کے دور میں پیدا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تو اصل چیز ہے تعلق باللہ اور تعلق بالرسول۔ اب یہاں پر اس موضوع پر صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک جو ہے جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ایک اشارہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا کو کہا کہ شدت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کتنی شدت سے؟ حتی یقولون مجنون، تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں اور کہیں کہ ارے یہ تو پاگل ہیں، دیکھو کیسے ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر کیا کہا؟ اتنی شدت سے ذکر کرو کہ منافق تمہیں دیکھ کے کہے کہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ یہ حضور کہہ کے چلے گئے اور وہ کر رہے تھے ذکر۔ سامنے سے آئے ہیں آپ کے خلیفہ دویم عمر بن خطاب، اور انہوں نے طنز مارا اصحاب صفا پہ۔ یہ ریاکاری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آرام سے کرو ذکر۔ آپ کو ان کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کی احکامات کو کس طرح ملیا میٹ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کو کس طرح مٹایا اور اپنے فرمودات محمد کے فرمودات پر چسپاں کر دیے، تو آپ ان کو چھوڑیں نا۔